ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے محرم کے مہینے کی آمد ہے اور اب اس کے اندر بعض خرافاتیں اور بعض ایسے وسوسے عوام کے ذہن میں آئیں گے جس کے سوالات کے جواب میں ریکارڈ کرا دیتا ہوں سیریل وائز انشاءاللہ تعالی. دھیرے دھیرے آپ تک ایک سوال اس کا پہنچ جائے گا. آپ اس سیریز کو پورے تعزیہ داری کی دیکھ لیں. اس کے اندر جتنے آپ کے مسائل تعزیہ اور محرم سے ریلیٹڈ ہوں گے انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا اس کے سب کے جواب دینے کی. سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ تعزیہ بنانا یہ اس دور میں چل رہا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو سوال کرنے والوں سے سب سے پہلے یہی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جو اس حالیہ دور میں تعزیہ دکھ رہا ہے ڈھول باجے گاجے کے ساتھ، کیا یہ اسلام میں جائز ہو سکتا ہے یا ناجائز ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ دن قبل بھی قوالی کے اوپر ایک ویڈیو آپ تک پہنچی ہوگی یقیناً، تو اس کے اندر بزرگان دین کا یہ ثابت، بزرگان دین سے بھی یہ ثابت ہے کہ میوزک وغیرہ یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. لہٰذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر تعزیہ داری کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ جو اس وقت رائج تعزیہ داری ہے یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اور جو کچھ خرافات اس کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ سب بھی ناجائز ہے. اور اس دور میں جو تعزیہ داری چل رہی ہے یہ ناجائز گناہ اور بدعت کا مجموعہ ہے. لہٰذا اس کو دیکھنا اور بنانا دونوں جائز نہیں، اور اس کی تعظیم کرنا بھی حرام ہے. تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے آگے سے نکلتے ہیں، اس کے اوپر منت وغیرہ چڑھاتے ہیں. اس کے سارے سوالوں کے جواب بھی آئیں گے، مگر یہ کہ اول کہ اس کے اندر نہ تو مدد کرنی چاہیے کسی قسم کی، نہ تو اس میں بھیڑ لگانی چاہیے اور نہ اس کو دیکھنا چاہیے. مدد سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ اس میں چندہ وغیرہ کرنا آتے ہیں تو لوگ ان کو چندہ دے دیتے ہیں، تو قرآن مقدس اس سے انکار کرتا ہے، یعنی اس بات سے مسلمان کو روکتا ہے کہ برائی کے کاموں پہ، گناہ کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو لہٰذا ان کو گناہ کے کام پر مدد کرنا یا چندہ دینا یہ بھی خود گناہ پہ مدد کرنا ہے، اور اس میں دینے والا مدد کرنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے. اور اسی طرح بچے وغیرہ اس کو دیکھنے باہر جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھیڑ لگانا ان کے مجمع کو بڑھانا ہے، اور حدیث پاک میں اس سے بھی انکار ہے کہ جو جس قوم کی یعنی تعداد کو بڑھائے گا وہ بروز قیامت انہی کے ساتھ ہوگا. تو ایسے خرافاتی مجموع سے بچنا بھی چاہیے. اسی طرح مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی فیض الرسول کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو آج کل ڈھول باجے گاجے کے ساتھ امام شہید اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام پر یہ جو ڈھول باجے گاجے یہ سب ہوتے ہیں، یہ یقیناً امام حسین کے ماننے والے نہیں ہو سکتے. یہ سارے معاملات یزیدیوں کے لشکر نے کیے تھے، تو ان کو یزیدیوں کے لشکر کے ساتھ تعبیر دینا یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے. اور جو رواج میں تعزیہ داری آج کل معروف ہے یہ ناجائز گناہ اور حرام ہے اور بدعت سیاح ہے، یعنی بدعت کا مجموعہ بھی ہے. اور اسی طرح اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا. لہذا معلوم یہ چلا کہ مسلمان کو چاہیے کہ جو علماء معتبر سے آپ تک روایت پہنچے یا بات پہنچے اس پہ عمل کرنا چاہیے. بعض دور ایسا اس وقت ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے نفس کی پیروی کو زیادہ کرنے لگے، ہر چیز اپنے خود من گھڑت اپنی من سے روایت بنا لیتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کے ہیلے بہانے بناتے ہیں. تو اس دور میں جو تعزیہ داری چل رہا ہے یہ کسی بزرگ سے ثابت بھی نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے. ڈھول باجے گاجے اسلام میں شروع سے حرام ہے اور اس کے جائز ہونے کی کوئی بھی یعنی روایت موجود نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے، اور اس میں امداد کرنے سے، چندہ دینے سے، ان کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. باقی تعزیہ کے تعلق سے کچھ سوال. پتھر میں حسن والے پرنوار